جج صاحب نے کسائی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ تو کسائی نے جواب دیا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ جج صاحب نے کہا، تو تمہیں شرم نہیں آتی، تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ تو کسائی نے جواب دیا، نہیں جج صاحب، یہ تو جھوٹ ہے، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا بلکہ کتوں کو ہی کتوں کا گوشت کھلاتا ہوں۔ اس پہ جو ہے وہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج تھا سیٹرڈے کا دن، ہم بچوں کو گھر میں لاک کر کے سوتا ہوا چھوڑ کر ہم آ گئے تھے ہاسپٹل اپنے فاسٹنگ کے ٹیسٹ کروانے۔ ہسبینڈ کی طبیعت کچھ دن سے ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے بعد ڈاکٹر نے کافی سارے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے، میرے بھی انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھوا لیے کہ احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ تو بس ہم سیٹرڈے مارننگ نکلے تھے ٹیسٹ کروانے کے لیے فاسٹنگ میں۔ ہاسپٹل پہنچے تو اچھا خاصا رش تھا، ہمیں وہاں کافی ٹائم لگ گیا، تقریباً ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر ہم نے باہر سے ناشتہ کیا کیونکہ چائے کی اتنی زیادہ ایڈکشن ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ گھر آئے تو گھر پہنچے، بچوں کے لیے بھی ناشتہ باہر سے لے کر آ گئے۔ سب سے آسان کام کہ میں اسپیگیٹی بنا لوں، جو کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے، تو بس پھر میں نے آسان کام کیا اور بچوں کے لیے اسپیگیٹی بنا لی۔ چکن فرائی کرتے ہوئے مجھے ایک سٹوری یاد آئی۔ ایک کسائی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اسے جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو جج صاحب اسے کہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ تو کسائی کہتا ہے، جی ہاں یہ بالکل سچ ہے۔ تو اس پر جج صاحب کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ اس پر کسائی نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے، لیکن میں یہ انسانوں کو نہیں کھلاتا بلکہ یہ میں سرکاری افسر، مفت خور پولیس والے اور بھتہ خوروں کو دیتا ہوں، جو کہ آ کر مجھ سے فری میں گوشت کا تقاضا کرتے تھے۔ میں بکرا ذبح کرتا ہوں جس میں سے 4-5 کلو گوشت یہ مفت خور لے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کتا ذبح کرنا شروع کر دیا تاکہ جو بھی مفت خور ہیں انہیں میں یہ کتے کا گوشت کھلاؤں، اس سے ان کا بھی تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور میرا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ خود بتائیں کیا میں یہ غلط کرتا ہوں؟ کسائی کی بات سنی تھی کہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ معصوم لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ یہاں میرے اسپیگیٹی آلموسٹ ڈن ہونے کو تھے۔ مجھے میری امی کی بڑی شدت سے یاد آئی کہ کبھی بھی کہیں سے بھی ہم تھک کر آتے تو آ کر بس بیڈ پکڑ لیتے تھے کہ ہم تھک گئے۔ آج بھی میری بچیاں جب اسکول سے آتی تو اسکول سے آتی کہیں گی ہم تو تھک گئے، اب ہمیں جو ہے نا آرام کرنا ہے۔ تو بہرحال جب آپ بیوی بن جائیں، جب آپ ماں بن جائیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آرام کہاں اور کیسا آرام، وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جی میں نے اسپیگیٹی کے ساتھ ساتھ سوچا آج کچھ میٹھا بھی بنا لوں، میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی۔ بس یہ میٹھا بنانے کے شوق میں میرے جو ہے دودھ چولہے پر گر گیا تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھ اوجھل ہوئی اور دودھ گر گیا، اور یہ لائٹ سیٹ کرتے کرتے جو ہے میری لائٹ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میری رنگ لائٹ کے اندر جو سٹینڈ تھا میرے موبائل لگانے کا وہ ٹوٹ چکا تھا، جسے میں بار بار لگا کے دیکھ رہی تھی کہ شاید کسی طرح سے لگ جائے، بٹ نقصان ہونا تھا، خیر نقصان ہو گیا، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس بھی تھا۔ میں بار بار چیک کرتی تھی کسی طرح سے سیٹل ہو جائے۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرے ہسبینڈ مجھ سے پرومس کر گئے کہ میں آتے ہوئے یہ لائٹ لے کر آ جاؤں گا، پریشان نہیں ہو۔ اب دیکھتے ہیں لائٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ بہرحال آج کا ولاگ بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔